And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. جی بصالت بھائی، یہ اصل میں حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کچھ لوگ اشکال اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا انکار کرتے چلے آئے ہیں کہ امام مہدی کا کوئی وجود ایسا نہیں ہے۔ لیکن میں اس میں تھوڑی سی بات کر دوں، اس پر تھوڑی سی تفصیلی کر دوں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق تقریباً 250 کے قریب کتب احادیث میں روایات موجود ہیں، 250 کے لگ بھگ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن جتنی ہم نے تحقیق کیا 250 کے لگ بھگ روایات ہیں جو امام مہدی کی آمد کے اوپر احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اس میں جو اچھا، اگلی بات یہ کہ اس عقیدے پر امت کا اجماع بھی ہے، پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے۔ نمبر ایک، تواتر کے درجے میں احادیث موجود ہے۔ یہ جتنی بھی روایات ہیں وہ متواتر احادیث ہیں، تواتر کا درجہ رکھتی ہیں، اور اس عقیدے پر امت کا اجماع بھی چلا آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں سے میں چند ایک نام گنوا دیتا ہوں۔ ایک تو ویسے تو پوری لسٹ ہے ایک بہت بڑی اس میں، لیکن چند ایک نام میں تھوڑی سی دلیل کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان احادیث کو متواتر کا درجہ دیا جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بارے میں، ان کی ظہور کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں ایک نام ہے امام موزی، اس اسماء و رجال کے امام ہیں۔ انہوں نے ان احادیث کو متواتر کا درجہ دیا ہے اور متواتر کہا ہے۔ علامہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ان احادیث کو جو امام مہدی کے بارے میں ان کو متواتر کا درجہ کہا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ان تمام احادیث روایات کو جو امام مہدی کے بارے میں آئی ہیں ان کو تواتر کا درجہ دیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ان تمام روایات کو متواتر کا درجہ دیا ہے۔ اور اسی طرح امام سخاوی ہیں، امام ابن حجر مکی ہے، ملا علی قاری ہیں، امام زرقانی ہیں۔ یہ تمام محدثین نے امام مہدی کی آمد پر جتنی بھی وارد ہوئی ہیں احادیث، ان کو درجہ تواتر میں مانا ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان احادیث کو تواتر کا درجہ دیا ہے کہ یہ وہ احادیث ہیں کہ جو تواتر کے درجے میں امام مہدی کے نزول کے اوپر وارد ہوئی۔ اچھا، اگلی بات، پھر جن محدثین نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے، ان کے احوال سے کہ ان سے کیا کیا استدلالات ہو سکتے ہیں، اور ان کو انہوں نے حجت مانا ہے ان احادیث کو، ان میں بھی میں چند ایک نام گنواتا ہوں جو آپ نام سنیں ان کے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو جعفر عقیلی ہیں، امام ابن حبان ہیں، امام بیہقی ہیں، امام ابو القاسم السہیلی ہیں، امام ابو عبداللہ القرطبی ہیں، علامہ ابن تیمیہ ہیں، علامہ ابن القیم جوزی ہیں، علامہ امام ابن کثیر ہیں، امام جلال الدین سیوطی ہیں، امام حجر مکی ہیں، امام مناوی ہیں، یہاں تک کہ سعودیہ کے جو سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز ہیں، انہوں نے بھی ان احادیث کو ان روایات کو حجت مانا ہے جو امام مہدی کے ظہور میں وارد ہوئی۔ اور اسی طرح ایک نام ہے بہت بڑا، شیخ ناصر الدین البانی، عرب ان کو تحقیق اور تخریج حدیث میں امام مانتے ہیں، ان کو حجت مانتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ان تمام روایات کو حجت مانا ہے جو امام مہدی کے ظہور کے اوپر وارد ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہمارا عقیدے کی ایک بات ہے جس کے اندر متواتر درجے کی احادیث ہیں، بڑے بڑے ائمہ محدثین جن کو متواتر کا درجہ دے رہے ہیں، اور پھر بڑے بڑے ائمہ محدثین ان کو حجت تسلیم کر رہے ہیں۔ اچھا، اب میں وہ محدثین آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ جنہوں نے امام مہدی پر پوری کتابیں لکھی ہیں، اس عنوان سے امام مہدی پر کتابیں لکھ کر ان کتابوں میں احادیث کو اکٹھا کیا ہے۔ ان میں ہے، سب سے پہلے میں نام لوں گا نعیم بن حماد۔ یہ وہ ہیں نعیم بن حماد، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، ان سب کے شیخ ہیں، ان سب کے استاد ہیں۔ یہ اتنا بڑا نام ہے نعیم بن حماد۔ انہوں نے امام مہدی کے نام کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی ہے جس میں تمام احادیث کو اکٹھا کیا ہے۔ اچھا، دوسرے امام عبد الرزاق بن حمام، یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں۔ تو انہوں نے بھی امام مہدی کے اوپر احادیث کو اکٹھا کیا اور مستقل ایک رسالہ اور ایک کتاب ان پر لکھی ہے۔ اچھا، اگلا نام امام ابو بکر بن شیبہ، یہ بھی امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، ان کے اساتذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے بھی امام مہدی کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ امام ابن ماجہ ہیں، امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، یہ بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے نام میں نے لیے ہیں۔ انہوں نے بھی رسائل مرتب کیے ہیں کہ امام مہدی کی آمد پر
احادیث جتنی بھی آئی ہیں انہوں نے ان کو جمع کر کے اس کے اوپر پورے رسائل مرتب کیے. اسی طرح کتابیں، امام ابن کثیر نے ایک کتاب مرتب کی ہے، اور امام سخاوی نے بھی ان پر کتاب مرتب کی ہے، امام سیوطی نے پوری کتاب ایک مرتب کی ہے، امام احمد بن حجر المکی نے بھی پوری کتاب مرتب کی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب مرتب کی ہے، قاضی محمد علی الشوکانی انہوں نے بھی پوری ایک کتاب امام مہدی کے نام سے مرتب کی ہے. تو امام مہدی کا وجود ایک مفروضہ نہیں، یہ احادیث سے ثابت، تواتر کے درجے میں 250 کے لگ بھگ احادیث سے، روایات سے ثابت، اور اتنے بڑے بڑے ائمہ محدثین نے ان احادیث کو حجت تسلیم کیا، اور بڑے بڑے محدثین امام بخاری کے شیوخ میں سے، اساتذہ میں سے، انہوں نے ان کے اوپر پوری کتابیں مرتب کی ہیں. تو یہ عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے، پوری امت کا عقیدہ ہے، اور اس کے اندر دو رائے اور نہیں ہے. فدين الله يا قوم يعاني وقد لاقى صدودا وجمودا فمن منكم يقول بملء فيه أعين الدين يا أهل الجحودا ويصرخ في ضلال